السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا کیسا ہے؟ 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ اس سلسلے میں اس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے آقا کا عمل بتا کہ ہمارے آقا کون سے دن روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ سنت ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، سنت ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سنت کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت کے مطابق سونے میں بھی ثواب ملتا ہے، سنت کے مطابق پانی پینے میں بھی ثواب ملتا ہے، سنت کے مطابق کپڑا پہننے میں بھی ثواب ملتا ہے۔ تو ہم کو سنت تلاش کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی، پہلی وحی مجھ پر اسی دن نازل ہوئی تھی، اس لیے میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو پیر اور جمعرات کا روزہ آپ رکھیے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا حدیث سے ثابت ہے اور بزرگوں کا اس پر عمل رہا ہے، آج تک عمل ہے بزرگوں کا، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اچھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے، تو یہ بھی سنت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سنت پر عمل کریں۔ اب یہ بات کہ 12 ربیع الاول کو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ کیوں رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنا سنت نہیں ہے۔ اگر سنت ہوتا تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 کو روزہ ضرور رکھتے اور صحابہ کرام بھی اس پر عمل کر کے دکھاتے، لیکن کہیں روایتوں میں اور کہیں حدیث سے یہ ثابت نہیں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو روزہ رکھا ہو یا صحابہ کرام نے 12 ربیع الاول کو روزہ رکھا ہو، تو یہ سنت نہیں ہے۔ اب جو آج کل روزہ رکھتے ہیں لوگ، تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 12 کو چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا میں تشریف لائے تو اس دن روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہوگا، یہ عام لوگ سمجھتے ہیں۔ تو میں اپنے تمام عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں کو بتا دوں کہ کسی دن کو خاص کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، کسی بھی دن کی فضیلت کو بڑھا دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں بتا کر چلے گئے، دین مکمل ہو گیا 1400 سال پہلے۔ اب ہمیں کسی دن کو خاص کر لینا، کسی کام کو خاص کر لینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا، اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے، اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کر کے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسی میں کامیابی ہے۔ تو روزہ تو آپ سال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن 12 کو ہم خاص نہیں کر سکتے کہ ہم 12 کو روزہ رکھیں گے۔ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو سنت پر عمل کریں، سنت پر عمل کریں۔ پیر کا روزہ رکھیں، جمعرات کا روزہ رکھیں، مہینے کے 3 دن یعنی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھیں چاند کے حساب سے۔ تو جو سنت کے روزے ہیں اس پر آپ عمل کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ضرور روزہ رکھتے اگر اس دن روزہ رکھنا سنت ہوتا۔ تو 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا سنت نہیں ہے، ویسے نارملی آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، کسی بھی تاریخ کو رکھ سکتے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول کو خاص کر لینا یہ مناسب نہیں۔ آپ سنت پر عمل کریے، پیر کو روزہ رکھیے، جمعرات کو روزہ رکھیے اور ہر مہینے کی 3 دن روزہ رکھیے، 13 کو، 14 کو، 15 کو، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ سنت پر عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔